تو ہمارا انرجی لیول جو ہوتا ہے وہ پھر وہ گرتا ہے آہستہ آہستہ، پہلے کم کرتا ہے، کرتا ہے پھر رات کو بالکل ایک دم سے گرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نارملی. تو جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اور ہمارے سہیل ندیم صاحب ماشاءاللہ سے ہمارے روم میٹ، اور اس زمانے میں ہمارے ڈاکٹر، ساری گولیاں ان کے پاس ہوتی تھیں بیماروں کے لیے، ان کی امی ڈاکٹر تھی نا، تو سب گولیاں کھلاتے پھرتے تھے. تو سہیل ندیم صاحب شام کو پہنچتے ہیں گھر، تو کیسے پہنچتے ہوں گے دن بھر کام کرنے کے بعد؟ ایسے پہنچتے ہوں گے نا، ایسے. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہے ہاتھ پکڑ کے بستر تک لے جائیں اور کھانا بھی وہاں سرو کریں اور پاؤں بھی دبا دیں، اور گھر میں خاموشی ہو، بچوں نے ہوم ورک کر لیا ہو، نہا دھو بھی لیا ہو، قاری صاحب سے بھی پڑھ لیا ہو، اور سونے کے لیے بالکل تیار ہو، گلی میں نہ لڑے ہوں، کسی کا شرٹ نہ پھاڑا ہو، اور مولوی صاحب سے بھاگے نہ ہو، اور اسکول کے اندر کسی کی کتابیں اپنے بیگ میں رکھ کے نہ لائے ہوں، اور وہ سب لائن میں کھڑے ہوں اور باری باری آئے اور پیشانی کو بوسہ دیں اور جا کے سو جائے. یہ دل نہیں چاہتا اس وقت؟ دیکھیں آپ مجھے دیکھ کے ہنسے مت، آپ پتہ نہیں چاہتا. اور بیگم صاحبہ یہ نہ کہتے ہیں امی کے پاس جانا ہے، یہ نہ کہیں، اللہ کے لیے کچھ اور کہتے ہیں، ڈائپر کا کہتے ہیں، ڈائپر جا کے لے آتا ہوں یار، ڈائپر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہ بولے امی کے پاس. امی کے پاس نہیں پہ ابھی، آپ کی امی کے پاس نہیں، وہ اس وقت، کیونکہ انرجی ختم ہوئی ہوئی ہے نا. اب میرے ساتھ کیا ہوا اللہ کے فضل سے کہ دن شروع ہوا، انرجی ڈراپ ہو رہی ہے، اس پوائنٹ پہ آگے ہم نے کر لیا قیلولہ. جب قیلولہ کیا تو 100% نہیں تو 90% انرجی ریپلینش ہو جاتی ہے. کسی کو ایسا فیلنگ ہوئی ہے کبھی؟ اللہ کا نظام ہے یار کہ آدھے گھنٹے میں ایک دم سے ریپلینش. والے صاحب فیل ہوا ہے کبھی؟ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ جو ہے پیٹرن اے ہے انرجی کے گرنے کا، اور یہ جو ہے پیٹرن بی ہے انرجی کے گرنے کا، تو اس پوائنٹ کے بعد انرجی پیٹرن اے سے گرے گی یا پیٹرن بی سے گرے گی؟ اے سے گرے گی نا بھائی، کیونکہ آپ نے پھر ریسیٹ کر دیا ہے، اسی سے گرے گی. اب ہونا یہ شروع ہوا کہ پیٹرن اے سے گرنے لگی، ٹھیک ہے تھوڑا سا زیادہ گرے گی لیکن ایسے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایوننگ کے ٹائمز ہیں جس میں میری زندگی لو انرجی کے ساتھ گزرتی تھی، اب وہ انرجی ہو گئی ہائی. مثال طور کہ اب اگر سہیل ندیم صاحب قیلولہ کرنے لگیں گے تو پھر یہ ایسے تھوڑی آئیں گے، ایسے پھر سہیل ندیم صاحب یوں پہنچیں گے، بیگم میں آ گیا ہوں. ایسے ہی پہنچیں گے نا، اور کیسے پہنچیں گے؟ تو ہائی انرجی صاحب آئیں گے. اب ابھی دیکھیے کہ 2 دن ہو گئے، ایک صبح 4 سے لے کے 1 بجے تک 9 گھنٹے ایک دن، اور دوسرا 3 بجے سے لے کے 11 بجے پھر 8 گھنٹے. اور جو میں 7-8 گھنٹے سوتا تھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو فضول برباد کرتا تھا، کیونکہ اب تو میرا دن جو ہے وہ 5-6 گھنٹے میں بالکل صحیح چل رہا ہے، فریش. اب کیا ہو؟ دیکھیں میں آپ کو اپنی زندگی میں کچھ نچوڑ دیتا ہوں، کچھ چوٹیں سمجھیں. اگر آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے اور آپ کا پرسنل ٹائم وہ ٹائم جو آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں ہونا چاہیے، دن میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہونا چاہیے اپنا ساتھ، اس میں ذکر کریں، سوچیں، کوئی پلاننگ کریں اپنے ساتھ ٹائم. اگر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اور آپ کا پرسنل ٹائم پروپورشنلی نہیں بڑھ رہا، آپ کرائسس میں آ جائیں گے. کر کے دیکھ لیں آپ. جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ان کا پرسنل ٹائم بہت بڑا ہوتا ہے.
یا تہجد سے ہوتا ہے یا تہجد سے پہلے سے ہوتا ہے. اور جو ناکام ہو جاتا ہے نا آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت کسی کے ساتھ ہو. کہ پرسنل ٹائم میں آدمی سوچتا ہے, فکر کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, وہ اپنے بزی ٹائم کو پلان کرتا ہے. اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی اپنی زندگی کی, اپنے دن کی, اپنے ہفتے کی, تو آپ موجوں کے حوالے ہوں گے, آپ موجوں کو نہیں چیر کے نکلیں گے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک حدیث کی برکت سے, میں سوچتا ہوں پورے دن میں چلیں گے تو کیا ہوگا, ہم تو دنیا کو فتح کر لیں ہمارے ساتھ واقعی. کیونکہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے اپنے آپ کو فتح کرنا ضروری ہوتا ہے. جو قوم اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکتی وہ دنیا کو فتح نہیں کر سکتی ہے. ہمارے یمین الدین صاحب جو ہے نا, جو ٹرینر ہیں, ان کا ڈوز تو ویسے ہائی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں وہ دبئی کی ٹیکسی ہیں جو ایئرپورٹ سے چلتی ہے نا, وہ چلتی 25 درہم سے شروع ہوتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار ایسے تو بڑھایا کرو. کہتے نہیں, میں شروع سے ہائی رکھتا ہوں. وہ یہ کہا کرتے ہیں جو شخص صبح بستر میں نیند سے جنگ جیت نہیں سکتا وہ زندگی کو جنگ جیت نہیں سکتا ہے. مولانا صاحب کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ صحیح بات ہے. جو ہمارے ایکسپیرینس لوگ ہیں, والد صاحب کیا آپ کا خیال ہے؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اب ہوا یہ کہ جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حدیث کی برکت سے مجھے 4 گھنٹے دے دیے پرسنل ٹائم. یار 4 گھنٹے, 5 سے لے کے 9 بجے تک میں ہوں, اور میں ہوں بس. ساری پلاننگ, ساری سوچ شروع ہو گئی. پھر جب 9 بجے میری ٹیم آئی تو میں تو فل 26 یا 24 ہزار فیٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہوں. وہ تو آگے نا جھٹکے میں, وہ تو بالکل ہی پکڑ میں آ گئے. کیونکہ جس گروپ کا باس چلو ہوگا نا, اس کے نیٹے مٹھو بھی چلو ہو جائیں گے. چلو شخص کو کہتے ہیں جو بے غم ہوتا ہے. ہمارے ڈرائیور صاحب کی زبان میں یہ بے غم ہے, وہ کہہ دیتے ہیں. یہ شخص ہوتا ہے جس کو ویژن کلیئر نہیں ہوتا, اس نے گزار رہا ہوتا ہے. اور ایک بس کے پیچھے میں لکھا ہوا دیکھا تھا, نہ قسمت کی خوبی نہ کمال ڈرائیور. بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا, نہ قسمت کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہوں خدا کے سہارے. شکر ہے پیائی بہتر ہونا شروع ہو گئی, ورنہ اس کے پیچھے لکھ دینا چاہیے. پیائی تو اچھی ہونے لگی, اللہ کا فضل ہے. تو اس شخص کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ فارم میں چلو. چرچل صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے. وہ کہا کرتے تھے a den of lions led by a sheep is no match for a flock of sheep led by a lion. یعنی بکریوں کے ریوڑ کے اوپر شیر بیٹھا ہونا, وہ ایسے شیروں کے ریوڑ پہ حاوی ہوگا جس کے اوپر بکری بیٹھی ہو یا چاہے دمبا بیٹھا ہو. اب ہم تو شیر ہو گئے 9 بجے تک تو بالکل. اب وہ آ رہے سارے ہمارے پٹھو. 4 گھنٹے میں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. دوپہر ہوئی, قیلولہ کر کے میں واپس آفس آیا تھا. تو میں آتا تقریباً 3 بجے. 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک 2 گھنٹے میں بہت ٹائم ہے بھائی, قیلولہ کرنے کا, کھانا کھانے کا, نماز پڑھنے کا. یہ کام تو اب ہم 1 گھنٹے میں کر لیتے ہیں, اس وقت تو 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں ہم آرام سے. 3 بجے آگے کیا کرتا تھا میں, فالو اپ. چاہے گھر کا معاملہ ہو, خواتین بیٹھی ہیں, یا آفس کا معاملہ ہو, ہمارے کام سفر جب کرتے ہیں جب ہم فالو اپ نہیں کرتے ٹائم پہ اپنے لوگوں سے. کام دے دیا, پوچھا ہی نہیں, وہ ادھر پھرتے رہے, لوگ پھر رہے ہیں. میرا حال یہ تھا کہ 2 ہفتے لگتے تھے فیڈ بیک دینے میں اپنی ٹیم کو, رپورٹ کے اوپر, فلانے کے اوپر. اب کیا ہوا کہ اب ریئل ٹائم میں فالو اپ آنے لگا, کہ وہاں کھڑا ہو کے میں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے, رپورٹ کیسی چل رہی ہے, فلانا کیسے چل رہا ہے, کنٹینر کا کیا ہوا, وہ سامان کا کیا ہوا, وہاں سے خریدنا تھا وہاں بھیجنا تھا, فلانا ہسپتال کا کیا ہوا, سب پہ کھڑا ہو گیا تھا میں. اگر آپ آدمی کو ٹائم پہ فالو اپ کریں گے تو غلطی اتنی بڑی ہوگی ہی نہیں. تو میری ٹیم کی ایفیشنسی تو اوپر چلے گی. اگر آپ کی ٹیم کی ایفیشنسی اوپر جائے گی والد صاحب, تو آپ کی ایفیشنسی کہاں جائے گی؟
اوپر جائے گی نہیں جائے گی؟ بالکل جائے گی. لیکن بھائی ابھی تو 5 بجے ہیں نا, اب کیا کروں, انرجی ابھی بھی ہے. میری والدہ کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ آئیے, وہ آئی تھیں 95-96 میں. وہ زمانہ میرا بہت انہیلدی زمانہ تھا, وزن تقریباً کوئی 90 کے قریب پہنچ چکا تھا. کبھی سوچتا ہوں وہاں کی تصویر نکالوں, کبھی دکھاؤں آپ کو, آپ بڑے پریشان ہوں گے. امی نے تک مجھے کہہ دیا کہ بیٹا تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے. لیکن جب ماں کہتی نا آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے, اس کا مطلب آپ نے کچھ حال بنایا ہوا ہے. ورنہ ماں کو موٹا موٹا بچہ خصوصاً پاکستانی ماؤں کو اچھا لگتا ہے, ہیلدی ہے ہیلدی ہے. میں ایک دفعہ وزن کم کیا, میری سانس اور پریشان ہو گئی. میں اہلیہ سے پوچھنے کی اس کو دیکھو, آپ دیکھو بھائی یہ پریشان تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے. میں جا سمجھایا میں بیمار نہیں ہوں بھائی, میں بہتر ہو گیا ہوں. نہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو. میں کہ کیوں؟ نہیں نہیں بھائی بیٹے وہ زیادہ اچھا لگ رہے تم. ارے بھائی اچھا کیا لگ رہے تھے یار, ہم اوور ویٹ تھے. نہیں ان کو اوور ویٹ اچھے لگتے ہیں. مجھے شوق ہے ٹینس کا. میں نے کہا چلو ٹینس کھیلنا چاہیے. اللہ کے فضل سے کمیونٹی کالج ہے ہمارے گھر کے قریب تھا, مورین ویلی کمیونٹی کالج. ان لوگوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے ٹینس کورس. اچھا وہ بھی 1 نہیں 6. وہ کانٹریکٹر کا چکر ہوگا میرے خیال سے, وہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے, وہاں بھی ہوتا ہے. وہ بھائی 2 بناتے 4 بناتے 6 کورٹس. کمیونٹی کالج کے بچوں کو ٹینس کھیلنے کا شوق نہیں ہوتا. وہ نئے نئے ہائی اسکول سے آتے ہیں, انہیں اور شوق ہوتے ہیں ان کے. کورس سارے خالی. میں نے جا کے پوچھ لیا, میں کہا میں کھیل لوں گا, کھیل لیں. ویئر ڈو یو لیو؟ میں کہا لیو ان دا کمیونٹی. شیور نو ایشو. کون پوچھتا ہے؟ ہم نے جا کے کھیلنا شروع کر دیا. اللہ کا فضل ٹینس پارٹنر بھی مل گئے. وہ تھے بھی خان صاحب. ان کی گیم تو بہت اچھی نہیں تھی لیکن اسٹیمنا بہت تھا, وہ تھکتے ہی نہیں وہ خان صاحب. اب آپ کتنا کھیلیں گے, یعنی آپ اچھا بھی کھیلتے ہو تو سامنے والا اسٹیمنا ہے تو اسٹیمنا بھی مار دے گا وہ آپ کو. اب وہ جناب ٹینس شروع ہو گیا. جو لوگ ٹینس کھیلتے ہیں, میں نے کراچی اوپن بھی کھیلا ایک دفعہ, تو اس میں رول یہ ہوتا ہے کہ ٹینس از اے ہارڈ سرفیس, رائٹ. تو آپ کو روزانہ نہیں کھیلنا چاہیے. ایک دن کھیلیں, ایک دن اس کو آف دیں تاکہ باڈی جو ہے وہ ریکور کر سکے, ورنہ آپ کی انجری ہوگی. سمجھے نا ڈاکٹر صاحب, روزانہ تو نہیں کھیل رہے؟ ہاں ویری نائس, سمجھدار آدمی. کیونکہ آپ کی نیز کے اوپر بہت اینکلس پہ پریشر پڑتا ہے. تو ایک دن ہم ٹینس کھیل رہے ہیں. اور جب ٹینس کھیلنا شروع ہوا, وزن کم ہونا شروع ہوا, تو انرجی بڑھے گی کم ہوگی؟ انرجی بڑھنا شروع ہو گئی. اچھا جناب, اب ہمیں خیال آیا اپنی بیگم صاحبہ کا, کیونکہ شادی کے پہلے چند مہینوں میں یہ بات شروع ہو چکی تھی, آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, آپ کا آفس امپورٹنٹ ہے, ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. اس طرح کی باتیں ہمیں بھی پوچھ لیں. اس طرح کی باتیں کبھی ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو, لیکن کچھ لوگوں نے سنی ہوتی ہیں. تو مجھے دل میں خیال آیا کہ اب آؤ میدان میں, ٹائم دیتے نا, اب ٹائم دیتے ہیں ہم. اب ہم ٹائم کیسے دیں, شریعہ کمپلائنٹ ٹائمنگ کیسے ہوگی؟ سوچے تو صحیح, سنیما نہیں جا سکتے, فلانی جگہ نہیں جا سکتے. تو اللہ کا ایک اور فضل ہوا. فضل یہ ہوا کہ بہت سالوں پہلے, اس بات کو ہو گیا اور کوئی 60-70 سال پہلے, کوک کاؤنٹی جو ہے, جو کہ جس کے اندر شکاگو آتا ہے, انہوں نے ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم لوگ فارسٹ پریزروز بنائیں گے. کیا مطلب ہے کہ چند ہزار ایکڑ زمین لے کر انہیں ڈکلیئر کر دیا گیا فارسٹ پریزرو. یعنی یہ فارسٹ کے لیے جگہ ہے. یہاں جیسا ہمارے بھی پاکستان میں ماشاءاللہ پارکس ہے نا, وہاں آبادی نہیں آ سکتی, بڑی سڑک نہیں بن سکتی, کوئی انڈسٹریل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. یہ صرف فارسٹ کے لیے جگہ. یہ سارے گرین ایریاز آر فارسٹ پریزروز. اب ہوا کیا کہ شہر بڑھتا چلا گیا, وہ فارسٹ شہر کے درمیان آ گئے. تو شکاگو کا جو کہتے ہیں گریٹر شکاگو جسے کہتے ہیں, اس کے درمیان میں فارسٹ پریزروز ہیں بڑے بڑے. نیو یارک میں نہیں ہیں اتنے, کیونکہ وہاں کسی نے اس طرح سوچا نہیں, کوئی ویژن نہیں تھا. ایل اے میں نہیں ہے, لاس اینجلس میں نہیں ہے, لیکن شکاگو میں ہے. کوئی سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے کر دیا. اچھا جناب, یہ ہیں وہ فارسٹ. اب معاملہ یہ تھا کہ جب میں گزرتا تھا فارسٹ پریزرو سے تو میں دیکھتا تھا
کہ پارکنگ بنی ہوئی ہے, گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, تو میں سوچتا تھا کہ لوگ بیچ میں واک کرتے ہوں گے. لیکن کبھی بھی آپ حیران ہوں گے, اتنے سال میں رہ چکا تھا اس وقت, یعنی میں شکاگو گیا تھا 1994 میں, اور 97 تک 3 سال میں شکاگو میں رہا, ایک دفعہ بھی مجھے موقع نہیں ملا, میرے وقت میں اتنی برکت نہیں تھی کہ میں رکوں اور کبھی جا کے دیکھوں یہ کیا ہے, ناٹ ایون ونس. اب ٹائم آ گیا تو میں علیہ سے کہا چلو فارسٹ پریزرو چلتے ہیں, واک کرتے ہیں. جب واک کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ سبحان اللہ, یہ تو بہت اللہ کا فضل ہے. یہ دیکھیں یہ ایکچوئل فارسٹ پریزروز ہیں شکاگو کے. اندر گئے تو جو ہے وہ لیکس بنی ہوئی ہیں, بینچز پڑے ہوئے ہیں, یہ آپ کا باربیکیو کی گرل لگی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں. اچھا وہ بھی سبسڈائزڈ, $5 دے دیں اور 1 گھنٹہ کشتیاں پھرتے رہیں. اور بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں. یہ سارے شکاگو کے فارسٹ پریزروز ہیں. اچھا سائیکل لے لیں, اندر سائیکل چلا لیں, سائیکلیں بھی کبھی آپ کو رینٹ پہ مل جائیں گی, کرائے پہ سائیکل لے لیں اور چلائیں. برڈ سینکچوریز ہیں, اگر بچوں کو لے جائیں تو بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں. دیکھیں ریلیشن شپس کا ایک رول ہے جو آپ کو پتا ہے, اگر آپ ٹائم پہ ریلیشن شپ پہ انویسٹ کریں گے تو بعد میں مسئلہ نہیں ہوگا, ہے نا. ہم دیر کر دیتے ہیں, بچوں کو ٹائم بعد میں دیر کر دیتے ہیں, بیگمات کو ٹائم دیر کر دیتے ہیں, والدین کے ساتھ ٹائم لگانا دیر کر دیتے ہیں, تو بعد میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد امان صاحب نے ایک دفعہ مجھے گھر بلا کے شعر لکھوایا. وہ شعر یہ تھا, گاؤں والوں کے لیے وہ ایک بلا ہو جائے گا, سانپ کو مہلت ملی تو اژدہا ہو جائے گا. روشنی پھیلانے والوں کو سزا دی جائے گی, جب اندھیرا شہر کا فرما روا ہو جائے گا. اب ہم نے پری ایمپٹیولی ٹائم دینا شروع کیا اپنے بیگم صاحبہ کو. یو ایس کا ایشو یہ ہے کہ وہاں ڈومیسٹک ہیلپ بہت ایکسپینسو ہے, ماسیاں نہیں ملتی آرام سے اور بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو ہماری خواتین بیچاریوں کو خود کام کرنا پڑتا ہے, کپڑے دھونا ہے, گھر سیٹ کرنا ہے, فلانا فلانا فلانا. تو وہ مبارک لمحہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دے دیا جس کے لیے بہت سے شوہر حضرات پوری زندگی ترستے رہتے ہیں. وہ جملہ یہ تھا کہ پلیز اب آپ کوئی اور کام بھی کیجئے. اس لیے کہ مجھے گھر کا کام بھی کرنا ہے. ایکسرسائز ہو چکی ہے, آفس کا کام ہو چکا ہے, اہلیہ یہ کہہ رہی کچھ اور کام کیجئے, اور ابھی بھی انرجی باقی ہے, ابھی بھی ٹائم باقی ہے, اتنی برکت ہے, تو اب کیا کروں. کینیڈا میں ایک ایسوسی ایشن ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں MSA, مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن. MSAs کے پاس یونیورسٹی کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ اسپیکرز کو بلا سکتے ہیں. تو مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ جی میں ہسٹری کا پروفیسر بول رہا ہوں, آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا, میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو کم اینڈ اسپیک ایٹ مائی یونیورسٹی. تو میں کہا بھائی صحیح ہے. اب ہوتا کیا تھا, ٹکٹ بھی ملتا تھا, ریزیڈنس بھی دیتے تھے, وہ 1 گھنٹے کی تقریر بھی ہوتی تھی, اور کبھی $250, کبھی $500, کبھی $750 آنریریم ملتا تھا, آنریریم ٹیکس فری. تو 1 گھنٹے کے $750 کیا خیال ہے, برے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اچھے ہیں بھائی, برکت. بوری کا لی امتی فی بکوریا, ہمارا صاحب 1 گھنٹے کے $750 برے نہیں بھائی. لیکن پیسوں سے زیادہ وہ جو ایکسپیرینس تھا نا, میں نے تقریباً 40 US یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے, 40, ہارورڈ, MIT, ایمری, یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, UISC, یونیورسٹی آف شکاگو, رٹگرز, جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا, یونیورسٹی آف ناردرن فلوریڈا, میامی اسٹیٹ یونیورسٹی, ہم نام بھی بھول رہا ہوں. 40 یونیورسٹیز میں ہم جیسے چلو کی تقریر ہو گئی. کیوں؟ وہ جو لکھ رہا تھا نا میں, وہ کتاب آج وہ پارلیمنٹ کے ممبرز پڑھ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ
گروپ کی ٹائم مینجمنٹ کا سیشن تھا تو میں نے کتاب دے دی بھائی سر, کہنے میں ضرور پڑھوں گا, تو پڑھیں گے. تو یہ سارے جو فائدے ہو رہے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اس ایک حدیث سے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو میرا کریئر تھا وہ ایسے 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 ہو گئے, ایسے ماشاءاللہ سے. میں نے شروع کیا تھا اس آرگنائزیشن میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر. 3 سال کے اندر اندر آئی بیکیم دا ممبر آف دا بورڈ. آئی واز دا ینگسٹ بورڈ ممبر آف دیٹ فاؤنڈیشن. فیڈیوشری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ممبر آف دا بورڈ ہونے کی. فیڈیوشری ریسپانسبلٹی مطلب ہے لیگل ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اگر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی غلطی کر دے, کوئی ٹیکسز میں غلطی ہو جائے تو یو آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل لیگلی. تو لا پڑھنا پڑا, اکاؤنٹس پڑھنا پڑا, 4 اکاؤنٹنٹ سے بات چیت کرنی پڑی, گورنمنٹ سے جو ہے وہ بات چیت ہونے شروع ہو گئی. جب میں نے ٹائم لینڈر سیٹ اپ کیا تو ٹائم لینڈر سیٹ اپ کرنے سے پہلے میں 3 انسٹیٹیوشنز کے بورڈز پہ کام کر چکا تھا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹائم لینڈرز میں اتنی چوٹیں نہیں لگیں جتنی ایک نئے کام میں لگ سکتی ہیں. دنیا کا سفر بھی اللہ نے کروایا. تو یہ ساری کامیابی اللہ نے مجھے دی, اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے بھائی, سوری. اس کے اندر تو ایک حدیث ہے بھائی پیچھے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے کہہ دیا کہ برکت ہے تو برکت ہے. تو یہ تو ہو گیا, واقعہ آپ کے سامنے آ گیا. آگے چلیں. بعد میں مزید تحقیق کی تو اور احادیث ملی. تو یہ وہ کتاب جو آج بہت جگہ پہ جاتی ہے, لوگ پڑھتے ہیں, بورک لی امتی فی بکوریا, یہ حدیث تھی. ایک اور حدیث ملی, اللہم بارک لی امتی فی بکوریا, اے اللہ میری امت کو برکت دے سویرے میں. یہ نہیں کہا کہ شام میں, رات میں, دوپہر میں, نہیں کہا, سویرے میں, اے اللہ میری امت کو برکت دے. آگے ایک حدیث ملی, الصبح تمنع الرزق, صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے. صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے. پھر حدیث ملی کہ دن کو روزے کے لیے سحری سے اور رات کو قیام کے لیے قیلولہ سے مدد لو. آپ جب قیلولہ کریں گے صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھیے, کس نے پریکٹس ٹرائی کیے؟ آپ آدھا گھنٹہ سوئیں, آپ کو فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا. جب میرا قیلولہ نہیں ہوتا مجھے صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے, اور جب قیلولہ ہو جائے آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, جو بھی ہے, 20 منٹ, ماشاءاللہ ایسے آرام سے آنکھ کھلتی ہے. پھر ایک حدیث ملی, قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں شیطان ہے, میرے پاس ثبوت ہے, ایک میرے پاس ایک ثبوت ہے کہ شیطان ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کہتے ہیں ہم اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ شیطان ہے جو الٹا چلاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ صبح مت سو, ہمیں صبح سونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوپہر میں قیلولہ کرو, ہم کو نہیں کرنا. حضور فرما رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو, ہم کو جھوٹ بولنا ہے. سود میں نہ مت پڑھو, ہم کو سود میں پڑھنا ہے. یعنی ہر کام ہم الٹے چلتے ہیں. شیطان ہے جو الٹا چلاتا ہے. آج گیس کے لیے CNG کی لائن لگی ہوئی ہے, آج بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. پنجاب میں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, کراچی میں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, چیخ رہے ہیں سب لوگ, حکومت کچھ کرے. بھائی جب ہم بحیثیت قوم فجر کے بعد سو رہے ہیں تو کیوں نہ ہو بے برکتی یار. میں ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ مجھ جیسے چلوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط کر دے. کیوں؟ میری کیا رشتہ داری ہے؟ کون سی ایسی اسپیشل رشتہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ فجر کے بعد سونے سے رزق رک جاتا ہے اور میرا رزق کھلے,
میری قوم کو ادھر کھلے اور حضور کی بات غلط ہو جائے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ لائن لگنی چاہیے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. مجھے ایک دفعہ ایک بیان میں سن رہا تھا، اور اس کا حدیث کا ریفرنس نہیں ہے، اس میں ایک صاحب نے فرمایا، اب اس کے ریفرنس میرے پاس نہیں ہے، غلطی ہو تو آپ صحیح کر دیں. انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اور چند انبیاء کے نام لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے، اور جناب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ تھے، یا رسول اللہ آپ کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں وہ کلیم اللہ تھے، وہ خلیل اللہ تھے، وہ روح اللہ تھے، میں حبیب اللہ ہوں. ہے نا سک، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں وہ ہوں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. جس سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کی بات کو میری وجہ سے غلط کریں، کیوں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ نہ ہوا ہے تاریخ میں، نہ ہمارے لیے ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط نہیں کریں گے. ارے بھائی ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بھائی ایڈ گیس ہماری کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی کمپنی ہے؟ ایڈ گیس. ایڈ ناک ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی کی سبسیڈری ہے ایڈ گیس. ایڈ ناک جو ہے دنیا کی ون آف دا لارجسٹ کمپنیز ہے، فیو $100 بلین کے ریونیوز ہیں. جو یو ای کا آئل نکلتا ہے وہ ایڈ ناک نکالتی ہے، یہ بات تو سب کو پتہ ہے. ایڈ گیس ہماری کلائنٹ ہے، پچھلے 4 سال سے ہم ٹریننگز کرواتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا کلائنٹ ہے کیونکہ ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ آتی ہے. ہمارا صاحب ہوا کیا کہ ہمارے یہ ایک مٹھو کاشف صاحب ساتھ تھے ابو ظہبی میں، وہ کچھ جو فیڈ بیک فارمز تھے وہ ہمیں جمع کر کے دینے ہوتے ہیں. فارم دیر سے آئے، قسم طویل ہے، مختصر کر رہا ہوں، فارم دیر سے آئے، چند لوگوں نے فل نہیں کیے. کاشف نے کہا کہ پلیز فل کر دے. انہوں نے کہا کہ ہم کل دے دیں گے آفس میں. ہیڈ آفس سے فون آیا کہ فارم جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چند لوگوں نے نہیں دیے. تو وہ جو بھی شخص تھے انہوں نے انہیں ڈانٹ دیا. کاشف نے آگے شکایت کر دی کہ مجھے ڈانٹا ہے. اچھا اگر مجھے ڈانٹتے نا خود تو میں کہتا یار چھوڑو یار. لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی جو بھی بات ہے، آپ کو اس کی کس نے اجازت دی کہ آپ ہمارے بندے کو ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے ای میل لکھی، میں نے کہا کہ دیکھیے پلیز چیک کریں آپ کے ہیڈ آفس سے کسی نے ڈانٹا ہے میرے شخص کو، یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر اسی غلطی ہے تو مجھے بتائیں، یہ اپولوجائز کرے گا، اور اگر اسی غلطی ہے تو آپ اس کا نام بتائیں اور اس کو اپولوجائز کرنا ہوگا. ٹائم لینڈر چوزی چھوٹی سی کمپنی ہے بھائی، ٹائم لینڈرز کیا ہے؟ چھوٹی سی کمپنی ہے، اور اتنی بڑی ایڈ ناک کمپنی ہے، لاکھوں روپے کا ہمیں بزنس ملتا ہے ہر سال. میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو لوکلز ہیں، اگر یہ الجھ گئے تو کیا ہوگا؟ ایکسپیرینس ہے آپ کو سعودی عربیہ کا؟ کس کا سعودی عربیہ کا ایکسپیرینس؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا یو اے کا ایکسپیرینس ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ کا کیا خیال ہے جو سعودی لوکلز ہوتے ہیں یا جو یو اے کے لوکلز ہوتے ہیں ان سے آپ الجھ سکتے ہیں پاکستانی ہو کر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے کہا اچھا، میں دل میں سوچا کیا ہو جائے گا؟ یہی ہوگا نا کہ وہ کینسل کر دیں گے کانٹریکٹ، ہم کینسل کروا دیں گے. مجھ کو نہیں پسند لاکھوں ڈالر یا لاکھوں روپے، مجھے نہیں پسند، کوئی بات نہیں، میرے بچہ جو ہے نا اس کی عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے خط لکھ دیا. اس کے بعد ایک میٹنگ ہونے والی تھی کسی اور ایشو کے اوپر، میں میٹنگ لے گیا 2 ہفتے بعد. اب ان کے ہیڈ آف جو ایچ آر ہیڈ کرتی خاتون، ایک بہت بڑی فیملی کی لڑکی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے. میٹنگ ہوئی، جب میٹنگ اختتام پہ پہنچی تو میں نے کہا کہ وہ ای میل میں نے کی تھی آپ کو، آپ نے دیکھا اس کو؟ اس خاتون نے کہا جی ہاں میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور میرے آفس سے ایک شخص نے آپ کے شخص سے بدتمیزی کی ہے. میں ایڈ گیس کی طرف سے آپ کے امپلائی سے معذرت کرنا چاہتی ہوں. ہمارا صاحب کیا ظرف ہوگا، اتنی بڑی فیملی کی، الزابی فیملی کی لڑکی ہے. جب اس نے یہ کہا تو میں کہا ٹھیک ہے. میں نے باہر نکلا، میں نے ان کو SMS کیا، میں کہا دیکھو بھائی وہ خاتون نے اپولوجائز کیا ہے، آپ بتاؤ کیا کرنا ہے. تو کاشف نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا.
نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے مہینے پھر جا رہے ہیں ہم ٹریننگ، کیا مئی میں پھر ٹریننگ ہے ماشاءاللہ۔ مجھ جیسا چھوٹا شخص اپنے ایک لڑکے کے لیے الجھنے کے لیے تیار ہے بہت بڑی کمپنی سے، ہے نا؟ کیوں؟ تھوڑی سی غیرت اللہ نے ہمیں دی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیوروں کا غیور ہے بھائی۔ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا پروردگار ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے، جس سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، جو چاہے کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے لیے یا ہماری پوری قوم کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نہیں کریں گے، یہ ٹینشن سے نکل جائیں آج۔